اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے بعد آپ کی پرورش اور تربیت سب سے پہلے تو آپ کی والدہ نے کی، اس لیے کہ والد محترم کا انتقال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ میں رہنے ہی کے دور میں ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے کہ باپ کا سایہ آپ کے اوپر سے اڑ گیا، آپ یتیم پیدا ہوئے، اور حضرت آمینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ، انہوں نے دودھ پلایا۔ اور عرب کا دستور یہ تھا کہ عرب کے اندر عام طور پر مائیں ہی اپنے بچوں کی پوری پرورش، کفالت اور دودھ کے پلانے کا نظام نہیں رکھتی تھی، بلکہ عموماً دائیاں ہوتی تھی، اور ان دائیوں کے حوالے بچے کو کر دیا جاتا تھا۔ اور عام طور پر یہ دائیاں عرب کے گاؤں اور دیہات میں ہوا کرتی تھی، وہاں کی عورتیں لے جاتی تھی بچوں کو اور ان کی تربیت و کفالت کرتی تھی، بچوں کو دودھ پلاتی تھی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ بچے کی پرورش اور تربیت ایسے ماحول میں ہو جہاں آب و ہوا اچھی ہو، اس لیے گاؤں اور دیہات کی فضا اچھی معلوم ہوتی تھی۔ اور دوسرے یہ کہ عربوں کی زبان جو عربی زبان تھی، وہ چاہتے تھے کہ اس کو پورے طور پر محفوظ رکھا جائے۔ شہروں کے اندر کی فضا ایسی ہوتی ہے کہ وہاں ادھر کا اور ادھر کا آدمی آ کے بس جاتا ہے، عجمی لوگ آ کے بس جاتے ہیں، اور عجمی زبان بھی وہاں پر چل پڑتی ہے، اور عرب کے اندر عجمی زبان کا بولنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے وہاں کے لوگ چاہتے تھے کہ بچوں کو دیہات میں بھیج دیا جائے، وہیں پر بچوں کی پرورش ہو، کفالت ہو، تاکہ بچے خالص عربی ماحول میں رہے، خالص عربی زبان کے عادی بنے، اور کوئی دوسرا اثر عجمی زبانوں کا اور عجمی تہذیبوں کا ان کے اوپر نہ ہو پائے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماں کے پاس پرورش پا رہے تھے اور چند ہی ایام گزرے تھے تو کچھ دیہات کی عورتیں مکہ المکرمہ میں وارد ہوئی کہ بھئی کسی کے ہاں کوئی بچہ ہو تو لے جائیں۔ قافلوں کے قافلے آتے تھے دیہاتوں سے، چنانچہ ایک قافلہ بنو سعد قبیلے کا آیا اور ان کی عورتوں نے تلاش کر دیا کہاں کہاں بچے موجود ہیں، لے جائیں۔ بہت سارے بچے اس زمانے میں پیدا ہوئے تھے، اور ان بچوں کو لے جانے والی عورتیں لے جانے لگی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور آپ کے خاندانی لوگ بھی یہ چاہتے تھے کہ کسی دیہاتی عورت کے پاس اس بچے کو دے دیا جائے اور وہاں پر اس کی پرورش و کفالت ہو۔ لیکن جس عورت کے سامنے بھی پیش کیا گیا تو وہ جب معلوم کرتی تھی کہ یہ بچہ یتیم بچہ ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی لینے کے لیے تیار نہ ہوتی۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ یتیم بچہ ہے، یتیم بچوں کو لے جائیں گے، ہم پرورش کریں گے، دودھ پلائیں گے، لیکن ہمیں کیا ملے گا؟ اس کے عوض میں معاوضے میں کچھ ملنا تو چاہیے، لیکن کچھ ملنے کا نہیں ہے، امید زیادہ نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بھئی کسی اور بچے کو لے لیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کئی ایسی دائیوں کے پاس پیش کیے گئے، لیکن ان دائیوں نے کہا کہ نہیں ہم کو دوسرا بچہ چاہیے۔ اخیر میں حضرت حلیمہ رہ گئی، وہ بھی اسی قافلے کے ساتھ آئی تھی۔ حضرت حلیمہ کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب میں آئی مکے تو میرا حال یہ تھا کہ میرے ساتھ میرا شوہر تھا اور میرا ایک دودھ پیتا بچہ تھا، لیکن میری چھاتیوں میں دودھ اتنا کم تھا کہ خود میرے بچے کے لیے ناکافی ہوتا تھا۔ اور جب ہاں آئے تھے مکہ مکرمہ تو ہمارے ساتھ ایک گدھی تھی اور ایک اونٹ تھا، لیکن ان جانوروں کا حال یہ تھا کہ غذا ٹھیک طور پر نہ دینے کی وجہ سے یہ اونٹنی بھی دودھ نہیں دیا کرتی تھی اور بالکل لاغر اور کمزور، بہت دیر سے چلا کرتی تھی۔
یہ صورتحال تھی کہ ہم آئے مکے میں، اور جب دیکھا کہ ساری عورتیں یہاں کے بچوں کو لے لے کے جا رہی ہیں اور ہمارے لیے کوئی بچہ نہیں ہے یہاں پر سوائے اس یتیم بچے کے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے بھی سوچنا شروع کر دیا کہ یتیم بچے کو لے جا کے رکھیں گی تو ہمیں کیا ملے گا، عوض میں معاوضے میں تو کچھ ملنے والا نہیں۔ لیکن جب کوئی بچہ نہ ملا تو ان کے دل میں آیا کہ چلو بغیر کسی بچے کو لیے واپس جانے کے بجائے اسی یتیم بچے کو لے کے چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ اللہ اسی کی وجہ سے ہمیں برکت دے دے۔ ان کے دل کے اندر یہ بات آئی، انہوں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا، شوہر نے ہاں میں ہاں ملائی اور کہا ہاں چلو اسی یتیم بچے کو لے جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ ہمیں برکت دے دے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے ملی اور بچے کو لے جانے کی بات کہنے لگی۔ ان کو تو انتظاری تھا، انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، ہمارے بچے کو لے جاؤ، جو ہم سے ہو سکے گا ہم تمہاری خدمت کریں گے۔ بات طے ہو گئی اور حضرت حلیمہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی شیر خارگی کے عالم میں لے کر جب واپس ہونے لگتی ہیں، ان کی خود روایت ہے اور گواہی ہے کہ جو ہی ہم بچے کو لے کر چلنے لگے میری چھاتیوں میں ایسا دودھ ابلنے لگا کہ اس بچے کو اور میرے بچے کو دونوں کو کافی ہو کر اور بچوں کے لیے بھی ہو سکتا آئی تھی۔ تو یہ حال کہ چھاتیوں میں دودھ نہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے واپس ہو رہی ہے تو صورتحال یہ ہے کہ چھاتیوں میں دودھ ابلنے لگا، اور کہتی ہیں کہ وہ اونٹنی جس پر کہ ہم آئے تھے اور وہ اتنی لاغر اور کمزور تھی کہ بہت دیر سے چلا کرتی تھی، وہ قافلے کے پیچھے پیچھے رہا کرتی تھی، لیکن اس موقع پر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جا رہے تھے تو وہ اونٹنی سب سے آگے آگے دوڑ رہی۔ جو قافلے کی عورتیں تھیں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ حلیمہ یہ وہی اونٹنی ہے یا دوسری تم نے خرید لی؟ میں نے کہا وہی اونٹنی ہے۔ تو ان کو بڑا تعجب ہونے لگا کہ آئے تھے تو ایسی تھی اور جا رہے ہو تو ایسی اونٹنی کہ وہی اونٹنی دوڑ لگاتی چلی جا رہی ہے۔ اور فرماتی ہیں کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے علاقے میں پہنچے تو وہاں پر جہاں ہماری بکریاں چرا کرتی تھی وہاں پر خوب چارہ ملتا تھا، اور جہاں پر دوسری لوگوں کی بکریاں چرا کرتی تھی وہاں پر ان کو عام طور پر چارہ نہیں ملا کرتا تھا، قحط سالی ہوا کرتی تھی بار بار، لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں جو کھیت تھے اس کے اندر خوب گھاس پوس ہوتی تھی اور ہماری بکریاں خوب سیراب ہو کے آیا کرتی تھی۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہات کی فضا کے اندر بنو سعد قبیلے کے اندر پرورش پانے لگے، تربیت پانے لگے۔ حضرت حلیمہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بہت پیار کرتی تھی، اپنے بچے سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ اس طرح 2 سال کا عرصہ بچے کی تربیت میں اور ان کو دودھ پلانے میں ان کو لگ گیا۔ بیچ میں کبھی کبھی لا کر والدہ سے ملا کے لے جاتی تھی، یہ سلسلہ تو ہوا کرتا تھا۔ جب 2 سال پورے ہو گئے معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ 2 سال کے بعد بچے کو ماؤں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ حضرت حلیمہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کی والدہ کے پاس میں آئی اور کہا کہ یہ بچہ 2 سال کا ہو گیا، اب لے کے تمہارے پاس آ گئی ہو، لیکن میری چاہت یہ ہے کہ اس بچے کو اور بھی 2-4 سال میرے پاس میں رہنے دیا جائے۔ اور اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں کوئی بیماری پھیلی ہوئی تھی، وبائی بیماری، تو حضرت حلیمہ کو اچھا لگا کہ ٹھیک ہے کہ یہاں تو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس لیے چلو بچہ ابھی وہیں پر رہے۔ چنانچہ دوبارہ حضرت حلیمہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو لے کر اپنے علاقے میں گاؤں میں آ گئی اور وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام اور بھی کئی دنوں، مہینوں، سالوں تک رہنے لگے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر 4 برس کی تھی اس زمانے کے اندر ایک عجیب اور غریب اور حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور بکریاں بھی چرایا کرتے تھے، جو بکریاں ان کی اپنی ہوتی تھی، حضرت حلیمہ کی، ان کے شوہر کی، تو وہاں پر بکریوں کے ساتھ کھیلتے اور چرانے چلے جاتے تھے۔ ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام اسی طرح جو ہے اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ اور کچھ بچوں کے ساتھ بکریوں میں کھیل رہے تھے۔ اتنے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ دو آدمی آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے پکڑا، پکڑنے کے بعد میں لٹا دیا، لٹانے کے بعد آپ کا سینہ چاک کر دیا۔ بچے جو کھیل رہے تھے انہوں نے اس منظر کو دیکھا تو وہاں سے ڈر کے مارے بھاگ کے آ گئے۔ آ کر حضرت حلیمہ کو انہوں نے بتایا کہ جو ہے ہمارے بھائی محمد کے ساتھ ایسا واقعہ ہو رہا ہے، کوئی دو آدمی آئے ہیں، انہوں نے پکڑ لیا ہے اور ایسا ویسا کر دیا ہے۔ اب حضرت حلیمہ بھی اور ان کے شوہر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنے اور واپس لانے کے لیے پہنچتے ہیں۔ وہاں پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور گھبرائے ہوئے۔ آپ کو بلایا، اٹھایا، پیار کیا، پھر پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو آدمی آئے تھے، انہوں نے میرا سینہ چاک کر دیا اور سینے کے اندر سے کوئی چیز نکال کے انہوں نے باہر ڈال دی اور پھر اس کے بعد اس کو سی دیا۔ دیکھا تو ایک ایسا نشان معلوم ہو رہا تھا جیسے کہ کوئی آپریشن کر دینے کے بعد سینے سے ایک نشان سا محسوس ہوتا ہے۔ خیر اس کے بعد وہ لے آئے اور پھر بہت اہتمام کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ میں رکھنے لگے اور پھر ان کو خوف ہوا تو انہوں نے لے جا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو والدہ محترمہ حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا۔ یہ وہ بچپن ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بنو سعد قبیلے میں گزرا، اور وہاں کی زبان اچھی زبان مانی جاتی تھی، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان عرب کی زبان بہت پاکیزہ، بڑی فصیح، بڑی بلیغ زبان تھی۔ ایک موقع پر آتا ہے کہ حضرات صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہم ہی میں پلے اور بڑے، لیکن اس کے باوجود آپ کی زبان کی جو نزاکت اور آپ کی زبان کی جو فصاحت اور آپ کی زبان کے اندر جو شان و سہولت نظر آتی ہے وہ دوسروں میں نظر نہیں آتی، اور آپ نے زبان کیسے سیکھ لی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں خبر نہیں ہے کہ میں بنو سعد قبیلے میں پلا ہوں اور وہاں کی زبان بڑی اچھی زبان، یہ زبان میں سیکھ کر آیا ہوں۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ رہنے لگے اور 4 سال عمر ہو چکی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں جیسے کہ بچے ہوتے ہیں کھیلتے تھے، کودتے تھے معمولی انداز سے، پھر اس کے بعد تربیت ہوتی رہی، ماں کی پرورش میں کفالت میں رہے، لیکن جب آپ 6 برس کے ہوئے ہیں والدہ محترمہ اپنے میکہ مدینہ منورہ تشریف لے گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ مدینہ منورہ کی رہنے والی، چنانچہ وہاں پر گئی اور وہاں پر جب واپسی ہونے لگی وہاں سے، راستے میں ابوا ایک مقام ہے وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت میں 6 برس کے ہیں اور ان کے ساتھ اس وقت ام ایمن نامی ایک خاتون جو باندھی تھی اس جو ہے خاندان کی، وہ بھی ساتھ میں موجود تھی۔ ام ایمن نے ان کو وہیں پر دفن کیا اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام جو چھوٹے سے بچے تھے اور 6 سال کی عمر کے تھے ان کو لے کر آئی مکہ مکرمہ، اور مکہ مکرمہ لانے کے بعد حضرت عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ دادا زندہ تھے حضرت عبد المطلب، انہوں نے لے لیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اپنی پرورش و کفالت میں رکھا، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے ساتھ 2 سال تک رہے، ان کی تربیت میں 2 سال تک رہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس کی ہوئی تو پھر عجیب واقعہ یہ پیش آیا کہ دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔
پیدائش سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا، جب آپ 6 برس کے تھے تو والدہ کا انتقال ہو گیا، جب آپ 8 برس کے ہوئے تو دادا کا انتقال ہو گیا۔ دادا انتقال کرتے کرتے اپنے بیٹے حضرت ابو طالب سے کہنے لگے کہ اس میرے بچے کی کفالت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے بچوں کے جیسا اس کے ساتھ میں معاملہ کرنا۔ انہوں نے ان کو وصیت کی، چنانچہ ان کے انتقال کے بعد حضرت ابو طالب جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے اسی وصیت کے مطابق بچے کو لے لیا اور اپنی کفالت میں رکھا، اور حضرت ابو طالب کے گھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پروان چڑھتے رہے، بڑے ہوتے رہے۔